یہ رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی ہے قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اللہ پاک نے رمضان کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ قرآن کریم چونکہ نازل ہوا اس وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی، کیونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس سال حضرت جبرائیل نے 2 دور مکمل کیے۔ تو یہ خالص قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ آپ جگہ جگہ گھر گھر دکان مکان جہاں بھی دیکھیں گے مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، گھروں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں، کیونکہ قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے اس مہینے کی۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم سے جس چیز کی بھی نسبت ہوئی اللہ پاک نے اس چیز کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا ہے۔ مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ میں قرآن کریم نازل ہوا تو یہ دونوں شہر تمام شہروں سے افضل قرار پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے قرآن کریم نازل ہوا، یہ بیچ میں وسیلہ ہے، تو حضرت جبرائیل تمام ملائکہ کے سردار قرار پائے۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا تو آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار بنا دیے گئے۔ قرآن کریم کی نسبت جس چیز سے ہوئی، یہاں تک کہ آپ غور کیجئے معمولی کپڑے سے جزدان کی شکل میں قرآن کریم کی نسبت ہو گئی، تو اس جزدان کا ادب و احترام ہم پر لازم کر دیا گیا۔ ایک لکڑی، ایک پلاسٹک رہن کی شکل میں قرآن کریم کو رکھنے کی شکل اس کو دے دی گئی، تو اب اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، عزت و احترام واجب، کیونکہ قرآن کریم سے نسبت ہو گئی۔ ان سینوں کا کیا کہنا ہے جن سینوں میں پورا قرآن پاک محفوظ ہے؟ وہ سینے تمام سینوں سے افضل ہے جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے جس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ تو بہرحال یہ قرآن کا مہینہ ہے، عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جو قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو جو عزتیں ملی، جو رفعتیں ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، یہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وحی قرآن کریم کی شکل میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کی شکل میں نازل ہوئی، اس قرآن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سر پر خاتم النبیین والمرسلین کا تاج پہنایا گیا قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ علیہ السلام غار حرا کی بلندی اور اس غار میں جا کر ریاضت و عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے حصول کے لیے جو محنتیں کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گا، بغیر جد و جہد اور کوشش اور محنت کے بغیر قرآن کریم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کو نازل کرنے سے پہلے آپ سے مجاہدہ کرایا گیا، ریاضتیں کرائی گئی۔ تو ان تمام تاریخی مقامات اور یہ روایات اور قرآن اور احادیث کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ قرآن سے جس نے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ پاک نے اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام و مرتبہ ملا، جو عزتیں ملی، جو قرآن کریم کی وجہ سے ملی، قرآن کریم کو اپنانے کی وجہ سے ملی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں عزتیں ملی۔ اور ایسی عزت ملی، ایسا مقام ملا کہ جس طرف صحابہ کرام بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، پھیلے تو پھیلتے چلے گئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں قرآن کریم کے نزول کے بعد ہیچ ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان
وہ یہ چاہیے کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. قرآن کریم کا دیکھنا عبادت، قرآن کریم کا چھونا عبادت، قرآن کریم کا پڑھنا عبادت، قرآن کریم کا پڑھانا عبادت، قرآن کریم پر عمل کرنا یہ ضروری اور فرض ہے. بہرحال یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے. یہ جو عالمی طور پر مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، یہ بے موسم کی برسات، زلزلوں کا آنا، طوفان کا آنا، حالات کا آنا، یہ سب قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. قرآن کریم سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے، صاحب قرآن سے اپنا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ سب حالات آ رہے ہیں. آج قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ حالات ڈالے، سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے کہ سدھر جاؤ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح سے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، یہ اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے. اللہ فانی ہونے والا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی طرح سے اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے، فنا نہیں ہے اس پر. یہ اللہ کا کلام ہے. بہرحال یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور پھر رمضان المبارک کے قیام اللیل نماز تراویح میں قرآن کریم کی مکمل سننا اور سنانا، یہ قرآن کریم کا کھلا ہوا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک معجزہ رہے گا. قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکل کر آیا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین مصلی پر نماز میں کھڑے ہو کر وہ پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن کو اللہ پاک نے نازل کیا تو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر رکھی اور اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، افراد کا انتخاب کیا. یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہیں. جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے وہ جگہیں قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہیں. تو بہرحال ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ جو کمزور ہو چکا ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس آئے. پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام حضرات کو، خاص طور سے سرفراز بھائی، ذیشان بھائی، جو ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک زمانے سے یہاں پر اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کی اس عمل کو آخری سانس تک جاری رکھے، ان کی اولادوں اور نسلوں کے اندر اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعتاً یہ بہت مبارک عمل ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک جس جگہ کو چاہے قبول کر لے، جس فرد سے چاہے کام لے لے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، جگہ کا محتاج نہیں، افراد کا محتاج نہیں، اسباب وسائل کا محتاج نہیں، کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو ابھی یہ چاہیے ایک دوسروں کا عزت و احترام باقی رکھتے ہوئے ہر ایک کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کو سمجھیں اور وہ مقام و مرتبہ دیں. ماشاءاللہ محمد صداقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں یہاں پر، شاید آپ بات چیت بھی کریں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مجلس اپنے اختتام پر ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور یہ کوئی بیان کا موقع نہیں ہے. چودھری ریاست صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور بھی معزز شخصیات ہیں. میں نام لوں گا تو جو ہے شاید وقت ضائع ہوگا. پھر ایک مرتبہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے.